وہ عورتیں جن کو بیچاریوں کو پاکی ناپاکی کا پتہ نہیں، شریعت نے تو حکم دیا تھا قرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ عورتوں کو کہاں رہنا چاہیے؟ ان کو تو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے جو شریعت کے احکامات ہیں ان میں سے سہولت رکھ دی ہے کہ جمعہ کی جماعت کی پابندی بھی نہیں، کمانے کی ذمہ داری نہیں، بغیر محرم کی یہ حج فرض ہونے پر حج پہ نہیں جا سکتی، ضرورت کے باوجود یہ تنہا بغیر محرم کے سفر شرعی نہیں کر سکتی، مسافت شرعی کا سفر، اجنبی کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی، تنہائی میں کسی مرد کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتی، مرد جیسے عورت کو نہیں دیکھ سکتا تو عورت بھی مرد کو نہیں دیکھ سکتی۔ اختلاط سے بچنے کا حکم دیا ہے یہ عورتیں جن کو شریعت نے حکم دیا تھا قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطیعن اللہ ورسولہ، قرآن کی آیت ہے۔ اے ایمان والی عورتوں اپنے گھروں میں قرار پکڑو، ٹھہری رہو وہیں، اور جاہلیت کے زمانے کی طرح بناؤ سنگار کر کے مت نکلا کرو۔ جیسے بناؤ سنگار کی آج ایک صورت ہے، زیب و زینت، لپسٹک اور اس طرح بیوٹی پارلر پہ جا کے سج دھج کے نکلنا، باریک کپڑے پہننا، ایسے ایک اور آج چلا ہے فیشن بھرکے کا، رنگین بھرکے، چمکیلے بھرکے پہن کے نکلنا، یہ سب اسی میں داخل ہے۔ زمانہ جاہلیت کا طریقہ ہے، کوئی پردہ اور کوئی حیا اور شرم نہیں، فیشن ہے۔ ایک ننگا رہ کے فیشن کر رہی ہے، ایک رنگین بھرکا پہن کے فیشن کر رہی ہے۔ کالا برقع ایسا ہی نہیں ہے، حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ہاں خواتین کالی چادریں استعمال کرتی تھی، اس لیے کہ کالے کپڑے کے اندر عظمت زیادہ ہے، ہیبت ہے، دوسرے پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے خانہ کعبہ کو کیسی چادر پہنائی گئی؟ کالی چادر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کالا عمامہ پہننا ثابت۔ جب یہ آیت نازل ہوئی وقرن فی بیوتکن تو مجھے یاد آیا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں ایک خاتون ہیں حضرت سودا، آپ کی بیوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ ہے، عمر کے اعتبار سے بزرگ خواتین، ان کی عمر بہت تھی، یہ عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑی بوڑھی خاتون تھی، تو اپنے گھر میں تھی، نہ حج پہ جاتی تھی نہ عمرہ کرتی تھی۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ ام المومنین عمرہ اور حج آخرت کے اعمال آپ نہیں کرتی؟ انہوں نے فرمایا قرآن میں اللہ کہتا ہے قرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر ٹکی رہو۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اب میرے لیے مناسب نہیں ہے میں نفلی عمرہ کرنے کے لیے نفلی حج کرنے کے لیے کہاں جاؤں؟ مکہ شریف۔ اور روایات میں ہے کہ اسی طرح رہیں اور ان کی وفات ہو گئی تو وفات کے بعد ان کا بدن مبارک، جسم مبارک میت کی شکل میں تو گھر سے باہر نکلا ورنہ باہر نہیں نکلا۔ یہ اللہ کے رسول کے گھر کی عورتوں کا حال ہے، ہماری عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ اب اس کے بعد خیر، یہ جو اس طرح کے دیوانے لوگ ہیں جن کے ہوش و حواس ہی ان کے قابو میں نہیں ہیں، ان کے ارد گرد جمع ہو جاتی ہیں اور پھر وہاں بیٹھ کر یہ سمجھتی ہیں کہ اس کی نظر ہم پر پڑ جائے گی تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بے غیرتی کی انتہا یہ ہے کہ عورت تو بے ضمیر ہوئی، بے غیرت ہوئی، مرد کی شرم و حیا بھی مر گئی، یہ نہیں سمجھتا میرے گھر کی عورت کہاں بیٹھی ہوئی۔ نوجوانوں کو معلوم نہیں ہوگا، بچوں کو، بزرگوں کو معلوم ہے۔ یہاں ہماری وادی میں آج سے چند سال پہلے ایک شخص تھے جو لباس نہیں پہنتے تھے، سڑکوں میں چلتے تھے، یہاں قریب کا علاقہ ہے، آپ سمجھ گئے ہوں، قبرستان میں کبھی بیٹھتے تھے، میں چھوٹا سا تھا، گزرتا تھا، میرے ذہن میں ایک تصور ہے ابھی، دوپہر کی دھوپ میں قبرستان کے کنارے پر 6 فٹ کا صحت مند تنو مند انسان بالکل مادرزاد برہنہ لیٹا ہوا، اور بڑے بڑے گھروں کی خاتون سرسوں کے تیل کی بوتلیں لے کر اس کی مالش کر رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خواتین حاضر ہوئیں کہ یا رسول اللہ ہم بیعت ہونا چاہتی ہیں آپ سے، یعنی توبہ کرنا چاہتی ہیں آپ کے ہاتھ پہ۔
آپ نے ایک پانی کا پیالہ منگوایا، اس پیالے میں اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور پھر یہ پیالہ واپس کر دیا اور گھر کی عورتوں سے فرمایا کہ جو جو عورت بیعت ہونا چاہتی ہے اس پیالے میں اپنا ہاتھ ڈال دے، بس بیعت ہو گئی میرے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت پوری امت کے لیے باپ کی ہے، اس لیے آپ کی بیویوں کو ام المومنین یا امہات المومنین کہا جاتا ہے۔ جب حضور کی بیویاں ہماری مائیں ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے روحانی باپ ہوئے، لیکن آپ نے اپنی امت کی بیٹیوں کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ ہاتھ۔ حدیث میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک خاتون آئی، وہ آ کر بیٹھ گئیں، درمیان میں پردہ تھا، پردے کی اس طرف، اور اس نے پردے کے پیچھے سے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کی اوٹ میں رہ کر جواب دیا، اتنا نہ کر سکتے ہو تو کم از کم یہ تو کرو کہ اپنی گھر کی عورتوں کو بے محابہ اور کھلا باہر نہ نکلنے دو، وہ بھی دین کے نام پہ بے دینی۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ اس پر تو بولتے ہو لیکن اس پر نہیں بولتے کہ یہ جو لڑکیاں جا رہی ہیں کالج میں، یونیورسٹیوں میں، سکولوں میں اور ملازمتیں کرتی ہیں اور بے حیائی کرتی ہیں اور بازاروں میں گھومتی ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ بھی بولنا چاہیے، مگر اس کو کوئی اچھا کام سمجھتا ہی نہیں، اس کو کوئی دین کا کام، اس کا خطرہ اتنا نہیں ہے، اس کا خطرہ زیادہ ہے کیونکہ اس کے لیبل اس پہ دین کا لگا ہوا ہے۔ ایک شخص مسجد کے باہر دکان کھول کے بیٹھا ہے دروازے پر اور وہ شراب بیچ رہا ہے، لیکن اس نے بورڈ لکھا ہوا ہے کہ یہاں شراب بکتی ہے، سب کو پتہ ہے کیا ہے، جو وہاں جائے گا اپنے ایمان کا جنازہ نکال کر پیسے دے کر خریدے گا، نقصان تو اس کا ہے، اور دوسرا یہ مسجد کے دروازے پہ، اس کے خلاف احتجاج ہونا چاہیے۔ ایک شخص ہے جو چھپ کر اندر گلی کے اندر، مسجد کے سامنے نہیں، کسی گلی میں کولڈ ڈرنکس کی بوتل کے اندر، جوس کی بوتل کے اندر شراب بھر کے بیچتا ہے، اور اس نے لکھا ہوا ہے مازا، پیپسی، تھمز اپ، کوکا کولا، اور لیبل بھی یہی لگا ہے۔ اچانک پکڑا گیا کہ یہ اس اوٹ میں کیا بیچ رہا ہے، اس کے خلاف بھی احتجاج ہوگا۔ آپ کی سوچ کیا ہے؟ میری سوچ یہ ہے کہ سب سے زیادہ پروٹیسٹ اور احتجاج اس کے خلاف ہونا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دھوکہ دے رہا ہے، وہاں تو امام صاحب بھی جا کر کولڈ ڈرنک سمجھ کے شراب پی لے گا، اس کا خطرہ زیادہ ہے۔ تو اگر کوئی خاتون یا کوئی ماں بہن بیٹی بے دینی کر رہی ہے، بے حیائی کر رہی ہے اور اس کا دین سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، تو اس پر لوگوں کو واعظ کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، غلط ہے، لیکن یہاں دین کے نام پر، پیر کے نام پہ، بزرگ کے نام پہ، ولی کے نام پر گھر چھوڑ کے نکل رہی ہیں اور پھر بے حیائی ہو رہی ہے، اس کے خلاف بولنے کی اور سوچنے سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے اس چیز کو سوچیں، اس کی حوصلہ افزائی نہ کریں، اپنے گھر کی خواتین کو یہ بات بتائیں کہ تمہارا مقام عزت یہ ہے، گھر میں رہو اور قرآن و حدیث تمہارے مسائل کا حل ہے۔ اگر تم کو لگتا ہے کسی کی نظر لگ گئی ہے، تم پر کسی نے جادو کر دیا، جیسے وہم ہے، توہمات، ہمسائے نے، رشتہ دار نے ایسا کر دیا ہے، تو اگر اس نے ایسا کیا ہے ہم اس کا انکار نہیں کرتے، اس نے بھی جادو کیا، مگر تو نے تو خود اپنے اوپر ایک جادو کر رکھا ہے، تو ناپاک رہتی ہے، غسل صحیح نہیں کرتی۔ جس گھر کے اندر تصویر ہو اس میں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا، کتا ہو تو رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا کیونکہ یہ ناپاک ہے۔ تو جس گھر کی عورت اور مرد ہی ناپاکی کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں، انہیں غسل جنابت ہی کا پتہ نہ ہو، وہاں تو شیاطین بھرے رہتے ہوں گے، نماز نہیں پڑھتی، قرآن نہیں پڑھتی، تسبیح سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں، پورا دن، پوری رات، پوری زندگی رمضان تک گزر جاتا ہے، کچھ آتا پتہ نہیں بیچاری ہو۔ تو اس سے بڑا جن اور دیو کیوں ہوگا جو تم بیٹھی ہو گھر کے اندر، تم سے تو پوری بستی متاثر ہے۔ ان کو سمجھاؤ کہ ان مسائل کا حل نماز ہے، روزہ ہے، پاکی ہے، اللہ کے سامنے دعائیں ہیں، مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات جوڑنے۔ اور ایک چھوٹی سی کتاب ہے منزل نام سے، مارکیٹ میں ملتی ہے 10-15 روپے میں، وہ لا کر گھر میں رکھیں، اس کو پڑھیں پابندی سے، صبح و شام پانی پہ دم کر کے خود پئیں، بچوں کو پلائیں۔ سب سے بڑا پیر یہی ہے جو یہ پڑھتا ہے، اپنے پیر خود بنو،
اپنی قبر کے لیے عمل خود کرو. ساری زندگی نماز پڑھی نہیں اور مرنے کے بعد دارالعلوم کے مولوی صاحب اور طلباء آ گئے یا کسی مسجد کے امام صاحب اور نمازیوں کو لا کر ختم قرآن کرا دیا اور سمجھے بخشش ہو گئی جیسے بخشش ہوتی ہے. پھر تو مزے تھے بھائی. پھر تو مالدار روپے 1,00,000 2,00,000 روپے دے کر پہلے ہی اپنے لیے چند قرآن ختم کروا لیتے اور سارے جہان کی بدماشی اوباشی عیاشی کرتے تو معاف ہو جاتے. اپنی قبر کے لیے کام خود کرنا ہے, اپنی حفاظت کا انتظام خود کرنا. ہاں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے گھر والوں سے کہو کہ تم نیک لوگوں کے پاس جاتے ہو وہاں جاؤ, اولیاء اللہ جو ہیں علماء صلحاء ہیں ان سے دعا کے لیے کہا کرو. یہ ہمارے مسائل کا حل ہے. اللہ مجھ کو بھی یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.